اچھا جی، دوسرا اور تیسرا سوال یہ آیا ہے، میں پہلے سوال بتا دوں پھر اس کے آنسر باری باری دے دیتا ہوں۔ محبوب گجر صاحب کا سوال یہ ہے کہ شہید سیالوی صاحب پلیز گورنمنٹ سے اپیل کریں کہ پاکستانی جو 1971 کے بعد بنگلہ دیش میں رہ گئے تھے ان کا کوئی حل تلاش کریں۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آج تک پی این پی کے علاوہ کسی نے آواز بلند بھی نہیں کی، لیکن آج میں دوبارہ اس پہ بات کروں گا۔ دوسرا راشد خان صاحب کا سوال ہے کہ موجودہ ملکی صورتحال میں خوارج کہ جو سہولت کار موجود ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا ابھی فیصلہ کن کارروائی کا وقت نہیں آیا؟ دیکھیں، پہلے والا سوال ریگارڈنگ بنگلہ دیش اینڈ پاکستان از لیونگ ان بنگلہ دیش، جن کی تعداد اس وقت 8-9 لاکھ کے قریب ہے۔ 50 سال ہو گئے ہیں سکوت ڈھاکہ کو، لیکن وہ لوگ جو بہار سے ہجرت کر کے گئے تھے بیفور مطلب 1971 یا 1947 کی بات ہے، جو لوگ پاکستان کے لیے آئے تھے مشرقی پاکستان میں، اور جو کچھ لوگ مغربی پاکستان کے وہاں پر رہ گئے تھے، ان دونوں کے آج تک بنگلہ دیش میں آئی ڈی کارڈ نہیں ہے۔ وہ سرکاری نوکریاں نہیں کر سکتے، ان کے بچے سرکاری اسکول میں نہیں جا سکتے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی جاگیروں کے مالک تھے کسی دور میں، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے تن من دھن جان مال عزت آبرو قربان کر کے لفظ پاکستان کے لیے آئے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا۔ اور جتنے ہمارے بنگالی کمیونٹی بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے لوگ، یعنی کہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ادھر موجود ہیں، ہمارے بنگالی بھائی اسپیشلی کراچی میں اور سندھ کے مختلف علاقوں میں اور پنجاب کے بھی کئی علاقوں میں موجود ہیں، ان کو بھی نہ آئی ڈی کارڈ دیا گیا، نہ سرکاری نوکریاں دی گئیں، نہ ان کے بچے اسکولوں میں جا سکتے ہیں ایکسیپٹ فیو۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمراں بن گئے کمینے لوگ۔ انفارچونیٹ سی بات ہے، اس وقت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے فورم پہ ہم نے یہ بات کراچی کے جلسوں میں بھی جا کے کی، اور بنگالی کمیونٹی سے ایڈریس کرتے ہوئے بھی کہا کہ انشاءاللہ ہم اس ایشو کو ہر محاذ پہ جا کے ہائی لائٹ کریں گے کہ بھئی آپ لوگ لفظ پاکستان سے محبت کرتے تھے تو آپ ادھر رک گئے، 71 کے سانحے کے بعد، سکوت ڈھاکہ کے بعد آپ وہاں نہیں گئے، تو اس کا محبت کا صلہ آپ لوگوں کو یہ مل رہا ہے ہماری حکومتوں کی جانب سے کہ آپ کو کچھ نہیں دیا جا رہا، یہاں تک کہ آپ کو پاکستان کی شناخت تک نہیں دی جا رہی، اور پولیس ہے کہ بھتہ خوری کرتی ہے ہر بات بات پہ۔ جن کے چھوٹے موٹے آئی ڈی کارڈ یا کسی بھی قسم کے یہاں پر کارڈز بنے ہوئے رہائش کے، وہ بھی رشوت لے کے بھتہ لے کے ہر سال رینیو کرانا پڑتا ہے۔ پاسپورٹ نہیں بنے گا، ملک سے باہر نہیں جا سکتے، حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، ساری زندگی جھونپڑیوں میں کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی، وہاں بہاری یہاں پر بنگالی بھی، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اور پھر سندھ گورنمنٹ، نہیں سندھ تو سندھیوں کا ہے۔ بھائی پاکستان سندھیوں کے لیے، پنجابیوں کے لیے نہیں بنا، بلوچوں پشتونوں کے لیے نہیں بنا، کشمیریوں بلتستانیوں کے لیے نہیں بنا۔ اٹ واز میڈ فار دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، چاہے وہ کسی قوم خطے قبیلے کا ہو، چاہے وہ کسی ذات پات یا فرقے کا ہو، یہ ان کے لیے بنا، اور ریلیجس مائنورٹیز کے حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے بنا۔ اور ہم نے اس کے اوپر ایک مسلک کی چھاپ لگائی، جس کا جہاں چھاپ لگتی تھی، ہم نے اس کے اوپر ایک قوم کی چھاپ لگائی، قومیت کی، سب نیشنلزم کی، اور ہم لوگوں نے تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ وہ ملک جس نے امت مسلمہ کی ترجمانی کرنی تھی، نمائندگی کرنی تھی، بین الاقوامی فورمز سے اس کی آواز بننی تھی، اس ملک کو آپ نے کنویں کا مینڈک بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں اپنے بنگالی بھائیوں سے وعدہ کرتا ہوں ہر فورم پہ آپ لوگوں کی ہم لوگ آواز اٹھائیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ سے بھی ہم لوگ بات کریں گے، ان کے ایمبیسی پہ بھی وزٹ کریں گے۔ اب تو حالات بہتر ہو گئے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، ہم جا کے بات کریں گے کہ وہاں کی بہاری کمیونٹی کو جس حد تک جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے راشد خان صاحب کا سوال تھا، ہاں موجودہ ملکی صورتحال میں جب تک خوارج کے کسی بھی طرح کے سہولت کار موجود ہیں ایسے میں بہتری نہیں ہے۔ دیکھیں جی، بات تو بہت سمپل ہے کہ ایک بندہ دہشت گردی کرنے آتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی گھر دیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی راشن پانی دیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی موبائل میں بیلنس بھی کرا کے دیتا ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوتا ہے، 3-4 مہینے وہ ریکی کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جناب آپ دہشت گرد کو کچھ نہ کہیں،
اس کے سہولت کار کو پکڑیں جو فیکٹری اس کو بنا رہی ہے. تو اس کے خلاف تو اگر آپ یہ سمجھتے کہ نہیں یہ اس کام کے لیے تو ہمیں تھوڑا سا ہارڈ اسٹیٹ بننے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، تو نہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بننا پڑے گا. فارگیٹ اباؤٹ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا 2 نمبر ہے. یہاں وہ ممالک آ کے ہمیں ہیومن رائٹس کا درس دے رہے ہیں جو ایپسٹین فائلز پہ نہیں بولے، جو 60,000 بچوں کی شہادتوں پہ نہیں بولے، بلکہ اس میں ملوث رہے. وہ آ کے بتاتے ہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اوکے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں. بھائی میری مسجد محفوظ نہیں، میری امام بارگاہ محفوظ نہیں، میرا مدرسہ محفوظ نہیں، میرا اسکول کالج یونیورسٹی محفوظ نہیں، تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک بندہ جو تباہی کر رہا ہے میرے ملک میں اور دوسرا بندہ جو اس کو شے ڈال رہا ہے، میں اسے بولوں ٹھیک ہے، نو ایشو، آپ لوگ رہیں جس طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آستین میں سانپ پالیں گے، بچھو پالیں گے، آؤ ہمیں ڈسو، آؤ ہمیں مارو، پیٹو، ہمارے بچوں کو یتیم کر دو، عورتوں کو بیوہ کر دو، ول ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو بھائی یہ تو پھر سراسر ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں خود مار رہے ہیں. اگلا سوال جو ہے وہ بھی ایڈریس کر لیتے ہیں. شکیل خالد، السلام علیکم سر، میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے کسی کام آ سکوں. سر ہم وہ کھوٹے سکے ہیں جو مشکل میں کروڑوں پر بھی بھاری پڑ سکتے ہیں. شکیل بھائی یہ نمبر نوٹ کر لیں، 030156000001. راجہ فیضان اسلم صاحب کا نمبر ہے، ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. آپ ان سے تفصیل سے کال پہ بات کر لیں، آپ بتا دیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، اور کیا آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، اور کس طریقے سے آپ ہماری آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہماری پارٹی کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں. تو ہماری مختلف ڈومینز ہیں، وکلا ونگ بھی ہمارا الگ ہے، ہمارا یوتھ ونگ بھی بنا ہوا ہے، ہمارے کسان ونگ ہے، ٹریڈرز ونگ ہے، مزدور ونگ ہے، ہر قسم کے ونگز ہیں پارٹی میں. آپ جس میں فٹ ان ہو سکتے ہیں، آپ جس علاقے میں تنظیم کے لیے کام کر سکتے ہیں، آئیڈیالوجی کے لیے کام کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا تاکہ آپ کی خدمات لی جا سکیں. اچھا جی، اس کے بعد کس کا کیا سوال آیا ہے؟ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے، مائی نیم از حسنین عزیز اینڈ آئی ایم فرام جلال پور جٹا. I am 26 years old and I am former teacher. How to increase Muslim unity between different ethnicities of Pakistan when ethnic nationalism is on the rise among some among our society? Also, are you working to suggest media persons to create movie or series to tackle the propaganda done by India against Muslim history? ہو یہی تو ہماری آئیڈیالوجی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا. اور اتنا بڑا سوال ہے کہ اس میں جواب نہیں دیا جا سکتا. اگلی ویڈیو اس میں اس کا تفصیلی جواب دیا جائے گا. اینڈ حسین بھائی، پراؤڈ آف یو کہ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ بھی، حسنین بھائی پراؤڈ آف یو، ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں، اور ملک آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی قائم ہے. اور گلیڈ ٹو نو دیٹ یو آر اے ٹیچر، یعنی کہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے.